میں سن رہا ہوں بات جو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ وہ جو شریعہ لا وغیرہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے، انہوں نے تو کچھ کر نہیں سکتے آپ کے آرچ بشپ کینٹربری، لیکن یہ انہیریٹنس یا میرج لا تک اگر آئیں گے نا، اس میں ہماری عورتوں کا نقصان ہوگا۔ شریعہ لا اگر آ گیا یہاں پر مردوں کو تو فائدہ ہوگا۔ نہیں بٹ صاحب یہ بتائیں کہ 60 سال میں جوڈیشری نے کتنے انصاف کیے ہیں؟ 60 سال میں جوڈیشری نے کتنے انصاف؟ نہیں یہاں کی نہیں، میں پاکستان کی۔ اس پہ تو میں خود بھی کہہ چکا ہوں کہ جسٹس منیر سے لے کر اور یہ آپ کے جو تھے یہ ارشاد احمد خان تک کسی نے بھی انصاف نہیں کیا، سب نے بیڑا غرق کیا جمہوریت کا، جمہوری اداروں کا۔ اور آگے ہو جائے گا، جی آگے ہو جائے گا۔ اب ایک نہیں، یہ جسٹس افتخار کی بات نہیں ہے، افتخار از اونلی سمبل ایز فار ایز لائرز آر کنسرنڈ، یہ ایک سمبل ہے، اس کو سمبل کے طور پہ آگے آیا ہے۔ افتخار تو ہم جانتے ہیں جو یہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اب ان کو بحال تو کر دیا ہے، جسٹس افتخار صاحب کی عزت اسی میں ہے کہ خود ریزائن کرتے ہیں۔ میرا بھی خیال کہ وہ ریزائن کریں گے۔ وائی شوڈ ہی ریزائن؟ اس لیے کہ کل کو جو ایکسپیکٹیشنز اب عوام نے، یا جس کو آپ کہتے ہیں جو بھی ہیں، یا یہ جو ایک تصور قائم کر دیا ہے نا اس نے ملک کے لوگوں میں، کسی طبقے میں بے شک ہو، اس تصور پہ انہوں نے پورا نہیں اترنا، نہ اتر سکتے ہیں۔ آخر ان کے پاس کچھ ایسی پابندیاں اور ہیں جس کی وجہ سے نہیں چلتے ہمارے جج۔ یہ کہتے ہیں جج انصاف نہیں کر سکتے، جج انصاف ایک تو اپنی ہو سکتے ذاتی ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کچھ بعض مجبوریوں کی وجہ سے بھی نہیں کر سکتے، جن کو آزادی نہیں ہے۔ بالکل آپ تو وجہ تو مانیں، لیکن کچھ جج اچھے ہوتے ہیں، زیادہ میجورٹی ان کے۔ آپ نے جسٹس منیر کا ذکر کیا، اور کچھ انہوں نے ٹھیک ہے نہیں کیے ہوں گے انصاف، لیکن ان میں کم یہ تھا کہ جو بعض فیصلے انہوں نے بڑے جرت مندی سے کیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھے کیے، اور بڑے ایسے آؤٹ اسپوکن ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسی مولوی کی، کسی حکومت کی پرواہ نہیں کی۔ تو آپ کی بات بالکل بجائے، وہ جو منیر اور منیر کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا سب سے پہلے مولوی تمیز الدین کے کیس میں بیڑا غرق ہوا جمہوریت کا، وہیں سے وہ تو ٹھیک ہے نا، جب سے اس کے بعد جب 200 کیس میں کیا ایوب خان کے زمانے میں اور بیڑا غرق ہوا۔ جب فوج کو آپ اجازت دیں گے دخل دینے کی سیاستدان، تو پھر بیڑا غرق تو ہوگا، جمہوریت کا بھی ہوگا، اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس زمانے کے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، اس زمانہ جن کے دل میں کو تھوڑا بہت درد ٹھیک ہے، اس زمانے سے آپ نے کہ قائد اعظم کا پاکستان، وہ سب لوگ اسی پاکستان تو پھر وہ 7 سال کے بعد تو قائد اعظم کا پاکستان پہ آنا شروع ہو گیا تھا نا، انقلاب فوجیوں کا، اگر دیکھیں عملاً تو جی بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 6-7 سال کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی فوجیوں کی حکومت۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ تو جو ہوا نا سب سے پہلے تو یہ ہوا نا، جو پہلا واقعہ مولوی تمیز الدین کا، اس سے پہلے وہ ایک تحریک چلی تھی، وہ آپ کی بات بالکل بجائے، اس میں بڑا اچھا کردار تھا جسٹس منیر۔